تو لہٰذا آج ہم اللہ کو جو پہلا نام یعنی خود اللہ جو اللہ کا ذاتی نام اس سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ جو ہے اس مالک اور خالق کا نام ہے جس نے کائنات کو بنایا، کائنات کے مالک اور خالق اور رازق کا نام جو ہے اللہ ہے، اور اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، کسی نہ کسی وصف پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام اسماء حسنہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین نام جو اللہ ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ ظاہر ہے اس اللہ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ علیہ یعلو سے مشتق ہے۔ علیہ یعلو کو من عطا کرنا، اچھا، تو اللہ کو بھی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، سبحان تو عطا بلکہ عطا کرتا ہی اللہ ہے، تو عطا کرنے والی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ یہ اللہ جو ہے اس ذات کا نام جو ساری کائنات کو عطا کرتا ہے، اور یہ نام ایسا مبارک نام ہے کہ اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، سبحان اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، سبحان بلکہ جب تک یہ نام اس کائنات میں گونجتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی کائنات کو قائم رکھیں گے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس روئے زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں بھی کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ نماز پڑھتے ہوں گے لوگ، روزے رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ، بلکہ اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ کا ذکر بھی اگر ہوتا رہے گا تو اس نام میں اتنی طاقت اور تاب ہے کہ آسمان و زمین کو تھامے رکھے گا۔ سبحان اللہ، اور اگر اللہ کی اس حکم کی اطاعت ہوتی رہے تو پھر تو قیامت کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس نام میں اتنی طاقت ہے کہ کائنات کو اس نے تھام رکھا ہے۔ سبحان تو اللہ جو ہے اللہ کے تمام ناموں میں جو مشہور نام 99 نام ہیں، ورنہ مفسرین نے چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق 5000 نام شمار کیے ہیں، 5000 5000، بعض مفسرین نے 35000 نام شمار کیے ہیں، کیونکہ اللہ کے صفاتی نام بہت ہے کہ جتنے دنیا میں اوصاف بن سکتے ہیں سارے وصف اللہ کے ہیں۔ تو اللہ جو ہے، اور اللہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، جامد ہے، نہ کسی سے بنا نہ اسے کچھ بنتا ہے۔ لم یلد ولم یولد کی جو شان ہے گویا کہ وہی شان اللہ کے اس نام کی بھی ہے، اچھا، گویا کہ نہ یہ جامد ہے، نہ اس سے کچھ بنا نہ یہ کسی سے بنا، تو گویا یہ ان کا یہ اپنا ایک ان کا مزاج ایک ذوق۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ جو ہے وہ یہ اللہ کا ایک ذاتی نام، اور اس کو ادا کرنا، اس کو جو ہے جب زبان سے لیں تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تکریم کا جملہ لگانا چاہیے، یا جیسے تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا اللہ جل جلالہ کہنا چاہیے، یا اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو لفظ اللہ اکیلا بولنا تو فرمایا جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے، کیونکہ اللہ کو اس چھوٹے موٹے کسی لقب کے ساتھ شمار کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تو عجیب بات فرمائی کہ اللہ کی ذات اگر یہ ہم پر شرط لگا دیتی کہ میرے نام کو القابات کے بعد لینا، جیسے دنیا کے اندر کسی بڑے بادشاہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو القابات کے بعد نام لیا جاتا ہے، اللہ اگر ہم پہ یہ شرط لگا دیتے تو ہم زندگی پر القاب ہی شمار کرتے کرتے دنیا سے فنا ہو جاتے، اللہ کے نام لینے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ، کتنی بڑی اللہ کی ذات کی القاب اتنے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، فرمایا کہ اگر اللہ یہ شرط لگا دیتے تو پھر ہم اللہ کا نام نہ لے سکتے۔ یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میرے ناموں پہ القاب پہلے لگاؤ، جیسے دنیا کے بادشاہوں میں القاب پہلے شمار ہوتے ہیں پھر میرا نام لینا۔ فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے القاب بیان کرتے رہتے، فرمایا زندگیاں ہماری فنا ہو جاتی، اللہ کا نام لینے کی نوبت نہ آتی۔ اللہ، یہ فرمایا وہ کریم داتا ہے، اس نے ہمیں کہہ دیا تم جلدی سے جھٹ سے نام میرا لے لو اور اپنے دلوں کو تسکین دے لو۔ اللہ، یہ تو بہت اس لیے ہم عجیب اللہ اللہ کہہ دیتے ہیں، یا اللہ کہہ کے پکار، یا اللہ ہماری حاجت پوری کر دے۔ ہم القاب کے تکلف میں نہیں پڑتے، یہ بھی فرمایا اللہ کی لطف و عنایت ہے، ورنہ بادشاہوں کی طرح شرط لگا دیتے تو پھر اللہ کے نام لینے کی نوبت نہ آتی۔ اللہ، تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے یہ اتنا جو ہے وہ اتنا عظمت والا نام، بلکہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم جو ہے وہ ہے ہی اللہ، سبحان اور یہ بڑی پتہ کی بات ہے ان کی۔ فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا نام اپنی زبان سے آپ لیں اور جب اللہ کا لفظ پکاریں تو آپ کے دل میں اللہ کے غیر کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا،
فرمایا کہ ادنا خیال بھی آپ کے قلب کے اندر نہ ہو، خالص اللہ کی پکار کے ساتھ جو ہے آپ اللہ کو پکاریں، زبان پر بھی اللہ اور دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی غیر نہیں ہے۔ فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اس طرح پکار کے کچھ مانگو گے خدا اسی وقت جھولی بھرے گا۔ اللہ اور یہ حقیقت ہے، یہ اہل دل نے اس کے تجربے کیے ہیں کہ جب اللہ کو خالص کر کے پکارا ہے اور دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور زبان پر بھی اللہ کے سوا کوئی اور نام نہیں، اور اللہ کہہ کے یا اللہ اللہم کہہ کے جب در سے پکارا، یہ واقع فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اسی وقت اللہ مراد پوری کرتے۔ کیسے نہ ہو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ لکھا ہے مفسرین کہ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات میں سارے جمال و کمال پنہاں ہوں، سارے جمال و کمال پر جو ذات حاوی ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سارے جمالات سارے کمالات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کس کے پاس ہوں گے؟ فرمایا سارے جمالات و کمالات اللہ کی ذات کے اندر جو بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ اس ذات کا نام ہے، تو اس لیے یہ اللہ جو ہے اتنی عظمت والا نام ہے کہ اس اللہ کے نام کو واقعی اسی عظمت کے ساتھ اگر لیں تو واقعی اہل دل اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو واقعی جو مانگتے ہیں ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیران پیر نے کہا کہ اسم اعظم ہے یہی۔ سبحان اللہ۔ چاچی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہ ہے کہ اسم اعظم لوگ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کا لفظ جو ہے اللہ کا جو نام یہی اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ تم اس نام کو سچی صدق دل سے پکار کے تو دیکھو خدا کیسے پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اللہ کے نام کی حقیقت ہے۔